شہزادی سیدہ سکینہ اور دیگر شہزادیاں پوچھتی ہیں پھوپھی جان پچھلی 10 راتیں جو گزری ہیں 9 راتیں 7 راتیں اس میں تو جب ہم رات کو سوتے تھے تو بھائی علی اکبر اور بھائی قاسم اور چچا عباس پہرا دیتے تھے، آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ آج رات پہرا کون دے گا؟ سیدہ فرماتی ہیں کہ بیٹے آج میں خود پہرا دوں گی۔ شہزادیوں کو اونگ آ گئی، رات جاگتے جاگتے سیدہ کو بھی اونگ آ گئی، ابھی ہلکی سی نیم خوابی ہے، جاگ رہی ہیں، کچھ آنکھ بند ہے، اچانک اندھیرا ہے رات کا، اس اندھیرے میں کسی شخص کو دیکھا کہ خیمے کے قریب آ رہا ہے، پریشان ہو گئی کہ خدا خیر کرے، رات کے اندھیرے میں کون ہمارے خیمے میں آ رہا ہے؟ کوئی مرد بھی نہیں ہے آج حفاظت کرنے والا، کون ہے؟ کس ارادے سے آ رہا ہے؟ جب وہ قریب خیمے کے دروازے پر آ گئے، پردہ نقاب پوش سیدہ بی بی زینب پوچھتی ہیں یہ بطول زہرا کی بیٹیوں کا خیمہ ہے؟ تاجدار کائنات رسول کی بیٹیوں کی جگہ ہے؟ پر پردے کا اتنا اچھا انتظام نہیں، کون ہو خدا کے لیے ہمارے اندر نہ آنا، کون ہو آنے والے؟ وہ پردہ ہٹا کے جواب دیتے ہیں بیٹا علی یہ مرتضیٰ آیا ہوں اور آج رات آپ کا پہرا دینے آیا ہوں۔ خود پہرا دینے آیا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا علی شہادت حسین کے بعد کربلا کے میدان میں پہنچے۔ ارے اگر سیدنا علی کربلا کے میدان میں پہنچ سکتے تو اپنے بیٹے کی شہادت سے پہلے مدد کے لیے کیوں نہیں پہنچے؟ وہی عقیدہ جو طارق جمیل نے پیش کیا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، ہم کسی کا نام نہیں بگاڑیں گے، کسی کے لیے برے الفاظ نہیں اپنائیں گے، کسی کی ذات میں، کسی کی شان میں، کسی کی شخصیت کے بارے میں گندی آواز نکالنا نہ اس کی تعلیم قرآن دیتا ہے، نہ اس کی تعلیم محمد رسول اللہ کی تعلیمات دیتی ہے۔ ہم اہل الحدیث جب بھی بات کرتے ہیں عقائد کی کرتے ہیں، شخصیات کو گالی دینا ہمارا منہج، وہ اور ہیں جو شخصیات کو گالی دیتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے یہی عقیدہ بیان کیا، پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی یہی عقیدہ بیان کیا۔ کہتی ہیں اچانک، طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں اچانک سکینہ غائب ہو گئی۔ پھوپھی زینب نے بہت تلاش کیا، جب نہیں ملی تو مجبور ہو کے آواز لگائی بھائی حسین رضی اللہ عنہ وارضا۔ سکینہ نہیں مل رہی تو لاش حسین سے آواز آئی بہن میرے بغل میں سو رہی ہے۔ جب بچے شہزادے لیٹ گئے تو آپ نے شہزادیوں کو گنا، سب کو گنا تو اس میں سیدہ سکینہ نہیں، بےتاب ہو گئی، پریشان ہو گئی، ہر فلم دیکھا سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ نظر نہیں آتی، آواز دی سکینہ سکینہ سکینہ، جواب نہیں آ رہا، لبیک، پریشان ہو کے مضطرب ہو کے نکل پڑی، رات کا اندھیرا ہے۔ جب سکینہ کا جواب نہیں آیا تو آواز دی بھائی حسین، بتا سکینہ کو کہاں سے تلاش کروں؟ حسین، بھائی حسین، سکینہ گم ہو گئی، کہاں سے تلاش کروں؟ یہ آوازیں دے کے پریشان حال پھرتی تھی کہ اچانک لاش حسین سے آواز آئی بہن زینب پریشان نہ ہو، سکینہ میرے پہلو میں ہے۔ یہ تو شہید ہو کے اللہ کی جنتوں میں چلے گئے۔ روح اور زندگی کا، روح اور جسم کا رشتہ کٹ چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، رب کی جنتوں کے مہمان بن چکے ہیں۔ سیدنا حسین میرے نبی کے پھول، سیدنا حسین میرے نبی کی خوشبو، سیدنا حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، وہ تو اللہ کی جنتوں کے مہمان بن گئے۔ لیکن قادری صاحب کہتے ہیں لاش حسین سے آواز آئی بہن پریشان نہ ہو، سکینہ تو میرے ساتھ لیٹی ہوئی۔ کہا اچانک جب قافلہ چلا تو راستے میں پھر سکینہ گم ہوگی۔ سیدہ زینب نے بڑی تلاش کی، دوڑی بھاگی،
اچانک واپس آ رہی تو کیا دیکھتی ہیں؟ ایک باپردہ عورت ہے جو سکینہ کو گود میں لے کے ایک کونے کے اندر بیٹھی ہے۔ زینب نے کہا بی بی اللہ تیرا بھلا کرے، تو کون ہے جو سکینہ کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی ہے؟ اس بی بی نے پردہ اٹھا کر کہا بیٹی میں تیری والدہ فاطمہ الزہرا سکینہ کو اپنی گود میں لے کے بیٹھی۔ جب دمشق پہنچے رستے میں ایک مقام آیا، اس مقام پر پہنچ کر رات کا وقت ہے، قیام ہوا، پھر آپ نے کجاووں میں اونٹنیوں پر شہزادیوں کو گنا، سکینہ پھر نظر نہیں آتی، پھر نظر نہیں، آواز دی سکینہ سکینہ نہیں ملی، پریشان ہوئی، آپ اتر آئی بےتاب ہو کر۔ پیچھے یہ ہوا تھا کہ سیدہ سکینہ بار بار بابا حسین کا سر اقدس جو دیکھتی تھی وہ روتی تھی، بابا کا سر دیکھ کے روتی تھی، اور بدبخت جو ساربان تھا وہ جھڑکتا تھا، وہ پھر اور روتی تھی، بابا کو پکارتی تھی بابا حسین بابا حسین، وہ جھڑکتا تھا۔ اس بدبخت نے اس کا رونا دیکھ کر سیدہ سکینہ کا بازو پکڑ کے جو کھینچا تو جھٹک کے نیچے گرا دیا۔ اونٹنی پر قافلہ چل پڑا، سیدہ سکینہ خوف زدہ ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب ہوش میں آئی تو قافلہ جا چکا تھا۔ دوڑتی 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 قافلہ مل نہ سکا، بہت دور گئی تو جب شمار میں نہیں آئی تو سیدہ زینب دوڑی، اور سیدہ زینب دوڑ کر پیچھے پہنچی، دوڑ کر آواز دیتی سکینہ سکینہ۔ ایک جگہ جا کر رات کے اندھیرے میں کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا، پردہ پوش، قریب چلی گئی، جا کے پوچھا، باپردہ خاتون ہے پردے میں، پوچھا بی بی کون ہے آپ؟ اور آگے دیکھا تو سیدہ سکینہ کو اس خاتون نے گود میں لیا ہوا ہے۔ پوچھا بی بی اللہ آپ کو اجر دے، یتیموں پہ تو نے احسان کیا ہے، یتیموں پہ شفقت کی ہے، میری سکینہ کی اس صحرا میں تنہائی میں حفاظت کی ہے، اللہ تمہیں اجر دے۔ بی بی کون ہو؟ انہیں چہرے اقدس سے پردہ اٹھایا، کہا بیٹی زینب تیری ماں فاطمہ ہو۔ سکینہ کی رکھوالی کے لیے آئی۔ یہی بدعقیدگی علماء دیوبند کی طرف سے بھی سننے کو مل رہی ہے، اور یہی بدعقیدگی علماء بریلی کی طرف سے بھی، کہ فوت ہونے کے بعد پھر اولیاء اللہ اس دنیا پر آ جاتے ہیں۔ کچھ من چلے نوجوان جب ہماری یہ گفتگو سنتے ہیں کہ قادری صاحب اور طاہر القادری اور مولانا طارق جمیل ان دونوں کے مشترکہ عقائد کو جب ہم پیش کرتے ہیں تو ان کو غصہ آتا ہے، وہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی شریعت کی آوازیں کو بلند کرنے کے پابند ہیں۔ اگر وہی عقیدہ طاہر القادری بیان کرے، وہی عقیدہ طارق جمیل بیان کرے تو اس کو عوام الناس کے سامنے پیش کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہی بات یہاں سے مل رہی ہے اور یہی بات یہاں سے مل رہی، بلکہ آپ کو ایک منظر ہم اور دکھاتے ہیں۔ ایک ہی سٹیج پر منہاج القرآن کی مسجد ہے، طاہر القادری صاحب کا اجتماع ہے، اعتکاف کی راتیں ہیں، اور مولانا طارق جمیل خود چل کر طاہر القادری صاحب کی مسجد میں تشریف لائے۔ طاہر القادری صاحب نے خطاب کے بعد کہا یہ مولانا طارق جمیل ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیں اور دعائے خیر کریں۔ اور وہ آ کر دعا کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہوئے الفاظ کیا ہیں؟ اے اللہ ان تمام حاضرین مجلس کو قبول فرما، ان کے جمع ہونے اور اعتکاف کو قبول فرما، اور یاد رکھیے جمع ہونے والے طاہر القادری صاحب کے مرید ہیں جن کی اکثریت اہل شرک ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا حصہ مانتے ہیں، وہ نبی کو مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں، وہ طاہر القادری کو سجدے کرنے والی قوم ہے۔ اور طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں اللہ اس حضور کو، اس مجلس کو قبول فرما، ان کے اعتکاف کو قبول فرما، ان کے جمع ہونے کو قبول فرما، ان کے اس ادارے یعنی ادارہ منہاج القرآن، ان کے ادارے کو قبول فرما، ان کے محنت کرنے والوں کو قبول فرما، اس ادارے کے مؤسسین کو قبول فرما۔